الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 5ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 4 درس جو گزر گئے، اول درس کا خلاصہ یہ تھا کہ ثقافت اور فرہنگ کی جو ہم تعریف کر چکے ہیں، پھر جب ہم کربلا کے واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل ثقافت، اور جو لوگ بھی اس واقعے کو مناتے ہیں یہ واقعہ ان کو بھی مکمل ایک اسلامی ثقافت دے رہا ہے۔ یہ پہلے درس کا خلاصہ تھا۔ دوسرے درس میں ہم آئے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کے کیا اسباب تھے۔ اس حوالے سے عرض کر چکے ہیں کہ ایک تو رسول خدا کا جو زمانہ تھا، یعنی صدر اسلام، اس زمانے میں جو منافق لوگ تھے، منافقت کی جو بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مفادات منافع کو دیکھتے تھے، ان کو اسلام کی کوئی فکر نہیں تھی، اور ساتھ بعد میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت بھی آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اسلامی ثقافت کے لیے کام نہیں کیا، لوگوں کی ثقافت کمزور ہوتی گئی، اور ساتھ لوگوں کا ایمان بھی کمزور ہوتا گیا، لوگوں کی بصیرت بھی ختم ہوتی گئی، اور لوگ وہی قبائلی سسٹم کی طرف دوبارہ گئے کہ اسلام نے قبائلی سسٹم کو تعارف، جان پہچاننے کی حد تک محدود کیا تھا، لیکن بالآخر اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی۔ اس زمینہ یہ جو فراہم ہوا، اس سے معاویہ اور امثال معاویہ نے بہت زیادہ استفادہ کیا، تبلیغات کیے، اس حد تک تبلیغات کیے، لوگوں کا ذہن بنایا کہ تاریخ میں ہے معاویہ کہیں سفر پر جا رہا تھا تو کہا کہ میں چونکہ جمعے کو نہیں ہوتا، بدھ کے دن وہ جا رہا تھا، تو آئے ہم بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس نے بدھ کے دن جمعے کے خطبے دیے اور نماز پڑھائی۔ اب یہ مسلمان معاشرے میں جب ایک در حقیقت جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، سب کچھ ہے، وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور لوگ کچھ نہیں کہتے، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے وہ لوگوں کی بصیرت کا، وہ لوگوں کی سطح ثقافت، اور ان لوگوں کے ایمان کا، قبائلی سسٹم کا، تمام کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سید الشہداء کے لیے حالات ناگزیر بنے کہ وہ قیام کرے اور راہ خدا میں اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دے۔ بعد والے درس میں، تیسرے درس میں ہم اس نقطے پر ہم نے بحث کی کہ کربلا کا عظیم واقعہ یہ اسلام کی بقا کا ضامن ہے، اس پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد چوتھے درس میں ہم نے کربلا کی قداست اور کربلا کا جو واقعہ ہے وہ تحریف سے محفوظ رہنا، نہ تفسیر میں کوئی اس کی تفسیر میں غلط تفسیر اس کا کر سکتے ہیں، اگرچہ قرآن محفوظ ہے تحریف سے، در حقیقت اس کے الفاظ، آیات، سورے کہ نہ کوئی آیت کو بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا کسی سورے کو کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں الا ماشاء اللہ کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور کیا ہے۔ یہی مسلمانوں کے 2 فرقے کہ ایک اشعری المسلک ہے، دوسرے معتزلہ ہیں، ایک قائل ہے کہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب کو جو کر رہا ہے خدا کر رہا ہے، دوسرا قائل ہے کہ نہ، خدا نے اپنے تمام تر اختیارات انسان کو دیے، انسانی دائرے میں خدا کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو دونوں جو ہے قرآن کی تفسیر سے تمسک کرتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر اپنے نظریات کے لیے وہ کر لیتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن کی یہ آیت میری تائید ہے مثلا۔ لیکن کربلا کا واقعہ ان تمام تر تحریفات سے محفوظ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جس طرح قرآن
مجموعی طور پر ضامن بقاء اسلام ہے، معجزہ خالدہ ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی عملی نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے کہ اسلام کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ عملی نمونے کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ یہ واقعہ حتی تفسیر معنوی سے بھی محفوظ رہے، یعنی جو بھی اس واقعے کا مطالعہ کرے گا، جو بھی کرے گا، یہ واقعہ اس طرح ہے، اس طرح اس کی کیفیت ہے، اس طرح اس کے عظیم مصیبت ہے، اس کے اجتماعی آثار، ہر حوالے سے یہ ایسا ایک بے نظیر واقعہ ہے، بیمانند ایک واقعہ ہے کہ وہ شخص جو اس کا مطالعہ کرے گا وہ یہ گواہی دے گا کہ امام حسین نے فقط اور فقط اسلام کی حفاظت کے لیے یہ قربانی دی ہے، و بس۔ اس طرح یہ واقعہ جورونما ہوا ہے، نہ یہ کہ مثلا دشمن نے کوشش نہیں کی ہے، بالکل دشمن نے اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی، چاہے وہ کفار ہے، اس میں تحریف کی کوشش کی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن پھر بھی رسول خدا پروردگار عالم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ آیت الہی ہے، یہ ہدایت بخش واقعہ، چونکہ انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، انسانوں کے لیے نفع ہے، اس لیے یہ واقعہ رہے گا، اس میں تحریف نہیں ہوگی۔ بس میرے دوستو، اس واقعے کی ختم کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ ختم ہو، دشمنوں نے بہت ہی کوشش کی۔ اب تاریخ پڑھ چکے ہیں، تاریخ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، متوکل کے زمانے میں، ہارون الرشید کے زمانے میں، کہ وہ چاہتے تھے اصلاً یہ مجالس نہ ہو، یہ غم نہ ہو، حتی قبر حسین نہ ہو۔ پھر وہابیوں کو ہم دیکھتے ہیں 2016 میں انہوں نے جو حملے کیے، کربلا کو ختم کرنا چاہتے تھے، قبر حسین سید الشہداء کو وہ مٹانا چاہتے تھے۔ ان تمام ادوار میں، حتی ایران میں رضا شاہ کے زمانے میں انہوں نے قطغن لگایا کہ کوئی جو ہے غم نہیں منائے گا غم امام حسین۔ یہ کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اس جہان کے اقصی نقاط میں جگہ جگہ حسین کا غم منایا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ جس طرح ہوا ہے اس طرح اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ فقط دین کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں مثلا وہ لوگ جو دین کو بھی نہیں مانتے، بعض مثلا خطبہ جو دین کے زیادہ نہ نماز و صوم و صلات کے پابند بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب آ جاتے ہیں اس واقعے کی تفسیر جب کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دین کی حفاظت کے لیے رسول خدا کے نواسے نے قربانی دی، چونکہ اس واقعے کوئی اور تفسیر ممکن نہیں ہے، یہ واقع کچھ اس طرح ہے، اس لیے یہ واقعہ اسلام کی حفاظت کا ضامن بنا۔ آج ہم ایک اور نقطے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسا زمینہ فراہم ہوا کہ جس سے معاویہ نے استفادہ کیا، معاویہ اور امثال معاویہ نے، ابھی بھی امثال معاویہ جو حکومت کو اپنے مفادات، اپنے منافع کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین خدا سے دور ہے، یہ معاویہ صفت لوگ ابھی بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ یہ جو زمینہ فراہم ہوا تھا کہ یہ ختم ہو، کہ امثال معاویہ اس سے سوء استفادہ نہ کرے، دوبارہ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو، اور کوئی حسین کی طرح مجبور نہ ہو جائے کہ اس کے لیے ایسا حالات ناگزیر بنے کہ وہ اس طرح کی قربانی دے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟
ہم کربلا کے واقعے سے کیا سیکھیں؟ یہی وہ سوال ہے، چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ کربلا کا واقعہ، کربلا کا یہ عظیم واقعہ ایک ثقافت دے رہا ہے، اسلامی ثقافت مکمل۔ تو وہ کس طرح ہم اس سے یہ ثقافت لے لیں؟ سوال یہ ہے، اگر یہ ثقافت اسلامی معاشرے میں آ جائے گی، کربلائی ثقافت، تب جو ہے یہ جو زمین فراہم ہوا ہے کہ ماویہ صفت لوگ اس سے استفادہ کریں، جب ہم اس زمین کو ختم کریں گے تو پھر وہ تبلیغات نہیں کر سکیں گے، جعلیات سے مدد نہیں لے سکیں گے، قرآن کی غلط تفسیر سے مدد نہیں لے سکیں گے، وہ پیسوں سے کسی کو خرید نہیں سکیں گے، وہ خوف و ہراس نہیں پھیلا سکیں گے، کیونکہ کربلا کے واقعے میں امام حسین سید الشہداء نے تطمیعات جو زروں سے جو در حقیقت سونے چاندی سے خریدتے تھے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، خوف و ہراسی بھی آپ اسلام کو نہیں دبا سکتے جب حسین ہے۔ اور نہیں وہ ادھر ایمان کی کمزوری ہے، نہیں وہ ادھر بصیرت کی کمزوری ہے۔ تو یہی ہے، ہم کربلا سے کیسے یہ ثقافت لے لیں جس کو ہم کربلائی ثقافت کہیں، ہم کیسے یہ جو فکری طور پر، ثقافتی طور پر سطح ثقافتی جو کمزور ہے، کم ہے، ہم اس کو کیسے بڑھائیں کہ اسلامی ثقافت اوج پر ہو۔ اس کے لیے در حقیقت ایک نکتہ جو آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے کربلا سے وہ حسینی جذبہ لے لیں، حسینی جذبہ سیکھیں، تو ہم ان تمام تر مشکلات پر فائق آ سکتے ہیں۔ ہم اس صورت میں اسلام کی عزت، اسلام کے استقلال کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور ہم ذلت سے برکنار ہو سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کی تقویت کے باعث ہو سکتے ہیں۔ وہ فقط یہ ہے کہ ہم کربلا سے ثقافت لے لیں۔ کس طرح؟ اول جو ہم لیں گے وہ بطور نمونہ وہ یہ کہ وہ جذبہ جو سرشار از شہادت، جذبہ ایثار، جذبہ قربانی اللہ کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، ناموس دین کے لیے، اگر یہ جذبہ بیدار ہو، یہ جذبہ ہمارے وجود میں آ جائے، وہ جذبہ قاسمی کہ حضرت قاسم 13 سال کی عمر میں ہے، زیادہ جو عمر بتائی گئی ہیں 13 سال، لیکن شب عاشور امام حسین سید الشہداء نے جب تمام شہداء کی جو لسٹ تھی اس میں کہا فلان شہید، فلان شہید، فلان شہید، مقتل میں ہے کہ حضرت قاسم کا نام نہیں لیا امام حسین، چونکہ بہت عزیز تھے امام حسین کے لیے۔ تو حضرت قاسم اٹھ کھڑے ہوئے، کہا امو میرا نام نہیں لیا، آیا میں اس لسٹ میں نہیں ہوں؟ امام حسین سید الشہداء نے اپنے پیارے بھتیجے سے پوچھا، میرے بھتیجے اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اول مجھے اس کا جواب دے۔ کہ امو جان پوچھئے کہ تم موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟
کیف تر الموت، حضرت قاسم نے جو جواب دیا، تاریخ میں کون ہے اس کی آیا کوئی مثال ہے جو اس طرح جواب دے دے؟ اللہ نے تو یہود والوں کو کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کا راستہ اختیار کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فقط اور فقط خدا کے ہاں عزیز ہے، دوسرے نہیں ہے، تو وہ موت کی تمنا کرے اگر وہ سچے ہیں، موت کی تمنا۔ لیکن جب حضرت قاسم سے پوچھتے ہیں، اور اس آیت میں ہے کہ کبھی بھی یہود موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے، پس جب حضرت قاسم سے پوچھا، حضرت قاسم نے جو جواب دیا، احلی من العسل، شیرین تر از شہد، شہد سے بھی زیادہ شیرین، زیادہ میٹھا، یہ جذبہ شہادت۔ البتہ انشاءاللہ ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ معرفت ہے کہ اس کی طرف میں آ جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اگر یہ جذبہ بیدار ہو ہمارے جوانوں میں، اگر ہم اس جذبہ شہادت کو، جذبہ جہاد کو، جذبہ ایثار کو اگر ہم لوگوں کے دلوں تک پہنچائے، یہ کربلا کی ثقافت کو اگر ہم گھروں گھروں تک پہنچائے، ہر جوان اس طرح سرشار از شہادت، جذبہ شہادت ہو، تو یقیناً مسلمانوں کو اس وقت عزت ملے گی۔ وہ روح اسلام، وہ اسلام ناب جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے، جو سراسر عزت ہے، سراسر نور ہے، سراسر ہدایت ہے، سراسر استقلال ہے، وہ اس وقت جو ہے یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ پھر کبھی بھی دشمن ٹھیڑی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے، دشمن نہیں دیکھ سکے گا ایک مسلمان کی طرف۔ اگر کفر و استکبار کو خوف ہے، وہ اس جذبے سے ہیں۔ ہاں، انہوں نے کوشش کیا کہ اس جذبے کو تباہ کریں، داعش کی شکل میں، طالبان کی شکل میں، مختلف شکلوں میں۔ لوگوں کو متنفر کریں۔ ایک طرف سے یہ لوگ اسلام کی بات کرے، اسلام کا نعرہ لگائے، دوسری طرف سے ان کے جو کام ہے کہ لوگ متنفر ہو، وہ اس طرف نہ جائیں کہ لوگ جو ہے اس جذبے کو بھی خیرآباد کہیں۔ نہ، لیکن اگر ہم کربلا دیکھیں، کربلا میں یہ جذبہ ہے، جس طرح امیر مومنان علیہ الاف و تحیت و ثنا نے فرمایا کہ میں موت سے، وہ چھوٹا بچہ، وہ شیرخوار بچہ جو ماں کی شیر سے مانوس ہے، ماں کے پستانوں سے مانوس ہے، میں اس سے زیادہ موت سے مانوس ہوں، میرا انس بہت زیادہ ہے موت سے۔ تو اس علی کا نواسہ بھی حضرت قاسم 13 سال کی عمر میں موت کی اس طرح تفسیر کر رہا کہ میں موت کو، مرگ کو اس طرح پا رہا ہوں۔ اگر یہ جذبہ واقعاً بیدار ہو جائے تو اس جذبے کے نتیجے میں وہ محبت آ جائے دلوں میں، محبت خدا، محبت رسول خدا، محبت آل محمد، وہ آ جائے اور اس طرف سے جذبہ شہادت ہو۔ قرآن میں بھی ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ جب کسی کی محبت ہو جاتی ہے اللہ سے تو وہ رسول اللہ کے رسول کا ضرور پیروی کرے گا، پھر خود بخود یہ انسان رسول کے نقش قدم پر چلا جائے گا۔ وہ روح بیدار ہو جاتی ہیں، روح الہی، روح اسلامی۔
اگر ہم کربلا سے یہ سیکھیں، اگر کربلا سے ہم یہ لے لیں، نہ فقط سیکھیں، یہ اگر ہم لے لیں تو ہماری سر بلندی کے لیے زمین ہموار ہو جائے گی، زمین ہموار ہو جائے گی۔ میرے دوستو، پس در حقیقت شیطانی سیاست سے مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ جو معاویہ اور امثال معاویہ صفت لوگوں کے زمانے میں جو زمینہ فراہم تھا، یہ ابھی بھی جو فراہم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے معاویہ صفت لوگ، شیطانی سیاست والے، وہ اس سے استفادہ نہ کریں، تو ہمیں اس روحیے کو اور اس ثقافت کو عام کرنا ہوگا۔ جب ہم کربلائی ثقافت کو عام کریں گے، جوانوں میں اس روحیے کو بیدار کریں گے، جوانوں کو یہ روحیہ دیں گے، پھر کبھی بھی ان کے ہاتھ کنڈے اور ان کی سیاست کامیاب نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سے ثقافت لے لیں، اسلامی ثقافت لے لیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں معرفت پر بات کروں گا، یعنی آئندہ درس میں، اور آپ دوستوں سے یہی امید ہے کہ ان درسوں کو مسلسل دیکھتے رہیں گے اور پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد